بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة الحكيم، فحيث وجدها فهو أحق بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات شریفہ پڑھی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین وخاتم النبیین، حضرت محمد جناب پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، بلکہ دو حدیث شریف پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان سے صحیح اور سچی اور پکی بات کہلوائے، اور اللہ ہم تمام کو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. عزیز بھائیوں، اللہ نے انسان کو جو مختلف صلاحیتیں عطا کی ہے، جو الگ الگ صلاحیت اور استعداد انسان کو اللہ نے جو دی ہے، ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے قیمتی نعمت اور صلاحیت علم ہے. سب سے قیمتی نعمت اور صلاحیت علم ہے، بلکہ یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر انسان اور جانور میں فرق ہو جاتا ہے. ورنہ معدہ اگر انسان کے پاس ہے تو حیوان کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے. کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں انسان کے پاس ہے تو حیوان کے پاس بھی ہے. بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ملائکہ پر بھی، ملائکہ اور فرشتوں پر بھی انسان کو اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ علم ہی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت ان پر ثابت کی تھی، تو اسی علم کی وجہ سے ثابت کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم تھا، فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. مگر جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بھی بن سکتا ہے اور مغضوب بھی بن سکتا ہے، اسی طرح سے
علم کو بھی اگر صحیح محل پر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے، اس کے لیے کائنات اور دنیا کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، وہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، وہ مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس مجلس کو نورانی مخلوق اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، اور اگر اس علم کو ناجائز اغراض اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر اس علم کو ناجائز مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، علم حاصل کرنے کا مقصد جاہلوں کو مرعوب کرنا ہو، علم حاصل کرنے کا مقصد بادشاہوں کا قرب حاصل کرنا ہو، علم حاصل کرنے کا مقصد سونا چاندی جمع کرنا اور دنیاوی دولت روپے پیسے حاصل کرنا ہو، تو یہ علم حاصل کرنے کا مقصد تاویل و تعویل، علم حاصل کرنے کا مقصد تاویل و تحریف کے ذریعے حق کو چھپانا ہو، تو ایسا علم وبال بن جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد تاویل و تحریف کے ذریعے حق کو چھپانا ہو اور حق بات کا اخفاء اور پوشیدہ رکھنا ہو، تو ایسا علم وبال بن جاتا ہے، ایسا علم ایمان کے ضائع ہونے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیز بھائیو، عالم کا اور علم کا جاننے والے کے علماء کرام نے بہت سے کمالات لکھے ہیں۔ عالم کا ایک کمال یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی جہالت کا اقرار کرے اور یہی سمجھتا رہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، کبھی یہ گھمن، یہ فخر، یہ غرور اس کے دل میں آئے ہی نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں کوئی انوکھی چیز ہوں۔ تو علم کا کمال یہ ہے کہ ہر وقت اپنی ناسمجھ کا احساس رہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اپنی کم علمی کا ہر وقت انسان کو احساس رہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنی ہی اس میں تواضع اور انکساری ہوگی اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا ایک جذبہ ہوگا۔ حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالنے والے، میری مراد اس سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی اونچی شخصیت گزری ہے، جن کے نام کی وجہ سے اور جن کی شخصیت کی وجہ سے آج ہمارا اور اسلام کا نام روشن ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتابیں اس قدر دقیق اور اس قدر مشکل ہے کہ طلباء علماء کے لیے بھی ان کا سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی سادگی اور تواضع سے رہتے تھے کہ جب بازار سے گزرتے تو لوگ انہیں ایک عام مزدور سمجھتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ ہی وہی سلوک کرتے جو مزدوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں دارالعلوم کا محدث یا کوئی بہت بڑا عالم ہوں، بلکہ کبھی کبھی فرمایا کرتے کہ اگر مجھ پر عالم ہونے کی تہمت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ایسا گمنام کر دیتا اور مٹا دیتا کہ دنیا والوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم نام کا کوئی بندہ تھا یا نہیں۔ یہ تواضع اور فنائیت صرف حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ میرے بھائیوں، ہمارے جتنے بھی اکابر و مشائخ گزرے ہیں ان سب میں یہ صفت پائی جاتی تھی اور نمایاں یہ صفت پائی جاتی تھی۔ یوں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھلدار ٹہنی ہوتی ہے، جو پھلدار درخت ہوتا ہے اور جو پھلدار ٹہنی ہوتی ہے وہ جھکی ہوتی ہے، وہ جھکا ہوتا ہے، اور جو پھل سے خالی ٹہنی ہوتی ہے وہ اٹھی ہوئی ہے، وہ اٹھی ہوئی رہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
من تواضع للہ رفعہ اللہ رفعہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے رفعت عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے بلند کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، ان حضرات نے، ہمارے علماء دیوبند نے اور ہمارے اکابرین اور مشائخ نے عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کیا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کے نام کو چمکایا۔ عرب و عجم نے ان کے کمال علم کا اعتراف کیا، ان کی خدمات کا اقرار کیا گیا، ان کی خدمات کا اقرار کیا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، ادب اور منطق و فلسفہ